بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شریف عارف حمید بھٹی۔ ناظرین، بانی پی ٹی آئی عمران خان جنہیں غالباً 481 دن ہو گئے جیل میں بند ہوئے، انہوں نے ایک کال دی 24 نومبر کو پرامن احتجاج کی۔ اس پر جس طرح دہشت سے سیدھی گولیاں چلائی، شیلنگ کی، لاٹھی چارج کیا، رکاوٹ کھڑی کی اور اس پر ناحق لوگوں کو مار دیا گیا، جن کے گزشتہ روز جنازے پڑھا دیے گئے۔ حکومت اس وحشت پر، اس دہشت پر، انسانی حقوقی پامالی پر حکومت کے وزراء میں مقابلہ لگا ہوا جھوٹی پریس کانفرنس کرنے کا۔ کہتے ہیں بھاگ گئے، دوڑ گئے۔ ظالموں، تم نے انسانوں کے اوپر، زندہ انسانوں کے اوپر، انسان اشرف المخلوق ہے، ان پر گولیاں چلائیں۔ حامد میر صاحب کے بقول، متی اللہ جان کے بقول، پوری پاکستان کی عوام کے بقول، ہزاروں اس کی فوٹی سامنے آ چکی ہیں۔ نماز پڑھتے ہوئے شخص کو، نماز کی ادائیگی کرتے ہوئے شخص کو کنٹینر سے نیچے پھینکا گیا، ہزاروں فوٹیج ہے، جنازوں کی فوٹیج ہے، پھر کہتے ہو ہماری گولی نہیں لگی۔ ابھی ناظرین، حکومت کے لوگ، وزراء جشن منا رہے تھے کہ ان کا جشن ڈی چوک میں لوگوں کو شہید کرنے کا، چنگی 26 پہ ظلم کرنے کا، کٹی پہاڑی پہ ظلم کرنے کا، اٹک میں اور پورے پاکستان میں ظلم کرنے کا جشن منا رہے تھے کہ اچانک ان کا جشن اوندے منہ گر گیا، ان کا جشن افسوس میں بدل گیا۔ یورپی یونین کی پاکستان میں 27 ممالک کی سفیر 27 ممالک کی سفیر رینا کا کہنا ہے کہ حکومت نے عوام پر جس طرح کیا یہ ناقابل معافی ہے۔ انہوں نے کہا رائٹ ٹو انفارمیشن ہر شخص کا بنیادی حق ہے، رائٹ ٹو انفارمیشن۔ انہوں نے کہا کہ ICCPR میں آرٹیکل 9 کے مطابق ہر آدمی کا حق ہے کہ اسے انفارمیشن لی جائے، لیکن یہاں متی اللہ کا نام لے کے کہا گیا، انہیں اغوا کیا گیا، بعد میں پتا چلا کہ انہیں گرفتار کر لیا ہے۔ پاکستان میں امبیسیڈر جو ہیں رینا، ان کا کہنا ہے کہ ڈی چوک میں جس طریقے سے ظلم کیا گیا اس کی مثال نہیں ملتی۔ انفارمیشن کا حق چھیننا جمہوریت اور انسانی حقوق کے منافی ہے، اور صحافیوں کو اب انفارمیشن سے اتنا دور کر دیا گیا ہے جتنا کہ پولیس اپنے فرض سے دور ہے، پولیس آئین سے دور ہے، قانون سے دور ہے۔ صحافی جو اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر کوریج کر کے عوام تک حقائق پہنچاتے تھے، اب انہیں اغوا کرنا بھی معمول بن چکا ہے۔ اس کی شمع جو روشن کی تھی شہید ارشد شریف نے، جسے کینیا میں شہید کرایا گیا، وہ سلسلے 2.5 سال سے ظلم کی وہ داستان جاری ہے، رک ہی نہیں پاتی۔ درجنوں لوگوں کو معاشی قتل کروایا گیا، اپنے گماشتوں کے ذریعے انہیں آفر کرایا گیا۔ اب 24 نومبر کی کال پر متی اللہ اور دیگر پاکستان کے تمام صحافی کوریج کر رہے تھے۔ انہیں گزشتہ روز پیمز اسپتال کے باہر، کسی اسپتال کے باہر ان کے ساتھ تھے، ثاقب کے ہمراہ اغوا کر لیا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ثاقب صاحب کو چھوڑ دیا۔ آپ نے متی اللہ کے بیٹے رزاق صاحب کا انٹرویو سنا ہوگا۔ آج ان کی گرفتاری ڈالی گئی اور اس طرح گھٹیا مقدمہ درج کیا گیا کہ صحافیوں پر آج تک ایسا نہیں ہوا جس پر نام نہاد پاکستان کے کچھ لوگ مذمت کرتے ہیں۔ کاش ہم سارے اکٹھے ہوتے تو آج شہید ارشد شریف کے جھوٹے مقدمات کرنے والے بھی پکڑے جاتے۔ اس وقت بھی شہباز شریف وزیر اعظم سے جب ارشد شریف پر 16 جھوٹے مقدمات، اب متی اللہ جان پر جو مقدمہ درج کیا گیا ہے، پکڑا گیا ایک ہسپتال کے باہر جہاں پولیس لاٹھی چارج کر رہی تھی، شیلنگ کر رہی تھی، حقائق ثبوت مٹا رہی تھی، اور وقوعہ بنایا ہے جو FIR آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ متی اللہ جا رہا تھا، اسے ناکے پر روکا، اس نے نہیں رکا، اور اس کے
آتشی اسلحہ برآمد ہوا، پولیس والوں کو روکنے کی کوشش کر، اور منشیات کا مقدمہ درج کر لیا گیا۔ وہ تو سگریٹ بھی نہیں پیتا۔ منشیات کی اتنی بھونڈی گھٹیا دفعات کے مقدمہ درج کیا گیا کہ اس وقت چاہیے تو یہ تھا کہ مجھ سمیت پورے پاکستان میں صحافی سراپا احتجاج ہوتے۔ کیا صحافیوں کا کوریج کرنا ظلم ہے؟ کیا صحافیوں کا عوام تک حقائق لے جانا ضرورت ہے؟ میڈیا آپ نے قابو کر لیا ہے، لیکن الجزیرہ سے لے کے دنیا کی ہر ذرائع ابلاغ نے پاکستان میں ہونے والے قتلوں کی تفصیلات بیان کی ہے۔ ناظرین، میں بات کر رہا تھا کہ 27 ممالک کی یورپین کے ایمبیسیڈر نے، رینا نے کہا ہے، اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ انفارمیشن کو روکنا ہے اور متی اللہ کو اغوا کرنے پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ناظرین، دوسری طرف تحریک انصاف نے آج ان کے جو لوگ شہید ہوئے، جنہیں پولیس نے فائرنگ کر کے جاں بحق کر دیا، مختلف شہروں میں ایک ایک کا نام نہیں لوں گا، ان کی ڈیڈ باڈی بھی نہیں دکھاؤں گا، ان کے گھر والوں کے زخم پر میں مرہم نہیں رکھ سکتا تو نہیں کروں گا، ان کے جنازے پڑے گئے۔ میں انتظار کرتی رہی، بیٹا تو ملک کی آزادی کے لیے گیا تھا، قانون کی حکمرانی کے لیے گیا تھا، تو قانون والوں نے اس کو گولی مار دی۔ جو عوام کی محافظ پولیس تھی انہوں نے گولی مار دی۔ جس گھر میں میت گئی اس گھر کا ایک ہی سوال تھا، کیا آزادی مانگنا جرم ہے؟ کیا رول آف لا کے لیے جدوجہد کرنا جرم ہے؟ کیا اپنا چوری کا منڈیٹ کسی جماعت نے کیا ہے؟ ناظرین، ظلم کی انتہا ہے، انتہا ہے۔ اتنے قتل کیے گئے تو اس پہ مجھے ایک شعر حفیظ جلندری صاحب کا میں پیش کرتا ہوں۔ پولیس وغیرہ ہماری محافظ ہے، حکومت جو ہوتی ہے کسی ایک سیاسی جماعت کی نہیں، جو وزیر اعظم ہوتا پورے ملک کا ہوتا، وزراء پورے ملک کے ہوتے ہیں، ایک جماعت کے نہیں ہوتے۔ الیکشن لڑنے سے پہلے امیدوار اپنی جماعتوں کے ہوتے ہیں۔ شہباز شریف صاحب، آئی جی صاحب، آئی جی پنجاب کی تو بات ہی بہت زیادہ ہو رہی ہے آج کل۔ کیا عوام کو گولیاں چلانا، لاٹھی چارج کرنا، شیلنگ کرنا یہ آپ کے فرائض میں؟ کیا جنس کی جان و مال کی حفاظت آپ کی ذمہ داری ہے؟ حکمرانوں کے کہنے پر، متی اللہ پر آپ قرآن پر حلف دے کر، قرآن پہ حلف دے کے 4-5 وزیر آ جائیں، قرآن پہ حلف دیں جو وقوع ایف آئی آر میں لکھا ہے صحیح ہے، اس کی گاڑی سے خدا نہ خواستہ منشیات نکلی ہے، حشیش نکلی ہے، قرآن پر حلف دیں۔ تو میں تو پولیس کے کردار پہ اتنا ہی کہوں گا، دیکھا حفیظ جلندری کا شعر، دیکھا جو خاک کے تیر کمی گاہ کی طرف، دیکھا جو خاک کے تیر کمی گاہ کی طرف، اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی۔ ہم جنہیں محافظ سمجھتے رہے تھے وہ تو ہمارے قاتل بن گئے بے گناہ لوگوں کے۔ اس کا انڈیپینڈنٹ جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے۔ متی اللہ پر کہا کہ اس نے آج تک نشہ نہیں کیا، فائرنگ شیلنگ کی۔ دوسری طرف عمران خان سے جیل حکام کا فیصل چودھری سے ملنے سے انکار کر دیا گیا۔ بار بار اسلام آباد ہائی کورٹ کہہ چکی ہے درجنوں مرتبہ کہ انہیں کہ وکلا اور فیملی کو ہفتے میں 2 دن ملنے دیا جائے، لیکن جیل حکام تو غلام ہے کسی اور کا۔ تو جو قرآن حکام وہ کہتے ہیں پولیس ریمانڈ میں ہے، ہم عمران خان کو نہیں دے سکتے۔ عمران خان نے ذہنی مریض بنا دیا ہے۔ عمران خان کے بغض میں یہ قانون تو اور آئین توڑنے کے ساتھ ساتھ جمہوریت کے خاتمے کے سبب بھی بن رہے ہیں۔ ناظرین، اسی لیے انہی کے ساتھی پرانے محمود حاجقزی نے کہا ہے کہ خدا کے واسطے اس قوم پر رحم کھاؤ۔ وزیر اعظم شہباز شریف رحم کھاؤ۔ حکمرانوں کو انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے اس ملک میں دہشت اور وحشت کا بازار گرم کیا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا 3-4 ماہ میں جلدی فوری طور پر الیکشن کراؤ، اس قوم پر رحم کرو، اس ملک اور قوم پر رحم کرو۔ یہ ملک مکمل نہیں ہو سکتا۔ بانی پی ٹی آئی بھاگ کے لوگوں نے جو مثال قربان کر دی، بنا دی ہے، ڈی چونک میں پہنچ کر 2.25 لاکھ سے زیادہ فورس، پنجاب پولیس، رینجر، ایف سی اور دیگر، آپ کا ہر ظلم چھوڑ کے پہنچ گئے۔ بانی پی ٹی آئی عمران خان نے آج جیل سے پیغام دیا ہے کہ ان کی جدوجہد نہ رکی ہے، نہ تھمی ہے، نہ کم ہوئی ہے۔
یہ بڑھے گی۔ دوسری طرف پی ٹی آئی کی کچھ کمیاں ہیں۔ یقیناً علی امین گنڈا پور نے مایوس کیا ہے تحریک انصاف کے لوگوں کو، اس میں دو رائے کوئی نہیں ہے۔ یہ تحریک انصاف کے لوگوں کا یقین ہے۔ دوسری طرف تحریک انصاف میں اختلاف کوئی نہیں ہے۔ جب لیڈر باہر ہو، کسی کی ماں بہن بیٹی کی محفوظ نہ ہو، کوئی کھڑا اسے گرفتار کر لے اور چاروں طرف آپ گھیرا ڈال کر جیسے دشمنوں کو شکنجے میں لا کر گولیاں چلاؤ گے۔ کبھی گولی چلی ہے تو آپ کھڑے ہوئے ہیں آج تک؟ آپ تو ایک لاٹھی نہیں کھاتے۔ اب تحریک انصاف کا جو فرض تھا، میرا خیال ہے انہوں نے اب تمام ایم پی پاکستان میں، تمام ایم این اے یا ٹکٹ ہولڈر یا جتنے بھی ان کے لوگ ہیں تنظیمی، انہوں نے کہا اپنے اپنے حلقے میں جائیں، پتہ کریں کس کس کے بچے نہیں گھر میں آئے، کیا انہیں مار دیا گیا ہے، انہیں اغوا کر دیا گیا ہے۔ ہسپتال جہاں لوگ زندگی بچانے جاتے تھے، بی بی سی کے لوگوں نے کچھ باتیں کی، ایک آرٹیکل لکھا ہے وہ رونگٹے کھڑے کر دینے والا ہے۔ 481 دن بعد بھی جیل میں بند، اڈیالہ جیل میں عمران خان آج بھی فاتحہ ہے، اور حکمران لے کے بھی نہل نکمے نالائق ہیں۔ ناظرین، اے بی سی نے ایک حامد میر صاحب کا ایک کلپ دیا تھا، انہوں نے وائس آف امریکہ کو، جسے لاکھوں لوگوں نے دیکھا۔ انہوں نے کہا ہے، ایک ان کا لگایا ہے کہ 3 گھنٹے تک اتنی شدید فائرنگ کی گئی جسے فلسطین یا لبنان کا منظر ہو۔ حامد میر، یہ اے بی سی ایک ہے اردو، اس کا ٹویٹر پہ ہے۔ اسی طرح علینا شنگری صاحبہ ہیں، بہت دبنگ خاتون ہیں، اینکر ہیں، نوجوان بچی ہیں، بڑی محنت کرتی ہیں۔ انہوں نے کہا درجنوں کارکنان لائے گئے جنہیں گولیاں لگی تھی، پولیس حکام نے لاشوں کا پوسٹ مارٹم کرنا اور میت ورثہ کے حوالے کرنے سے روکا، اور پولی کلینک کے ڈاکٹروں کا بیان بی بی سی کو دیا۔ یہ وہ علینا بی بی سی کو دیے والے بیان کو کوڈ کر رہی ہیں، یہ کوڈ کر رہی ہیں۔ دوسری طرف کاشف عباسی کا ایک سیاست.com نے کلپ لگایا ہے ٹویٹر پہ کہ آپ تحریک انصاف والوں کو مار سکتے ہیں، آپ ان کو دبا سکتے ہیں، آپ ان کو بھگا سکتے ہیں، مگر آپ ان کو ہرا نہیں سکتے، کیونکہ عمران خان ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ جو شخص ہار نہیں مانتا، کامیابی اس کے قریب ہوتی ہے، جیت اس کے قریب ہے۔ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے کہ عمران خان کی پارٹی کو بھگا دیا گیا۔ میں کہتا ہوں عمران خان جیت گئے ہیں، اور آج حکمران شرمندہ ہے، اور جیل میں بیٹھا شخص فخر سے کہہ رہا ہے کہ میرے جس ورکر کی نے قربانی دی ہے ان سب کا احتساب ہوگا۔ ناظرین، الیکشن پر بڑی گرفت رکھنے والے مختلف احمد سرور باری صاحب نے بڑی خوبصورت ایک سیاست.com نے ان کا کلپ شیئر کیا ہے۔ انہوں نے کہا اس حکومت کی وحشیانہ اور بربریت کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ نہیتے پرامن کارکنوں کو نشانہ لگا کر قتل کیا گیا، سرور باری سیاست.com پر ہے۔ یہ ان کا اصل چہرہ ہے، جو جشن منا رہے تھے کہ ہم نے بھگا دیا۔ آج انسانی یورپی یونین کی پاکستان میں موجود امبیسڈر رینا نے ان کے آئینہ دکھا دیا ہے، اب اس کے خلاف کارروائی نہ کرنا، متی اللہ کو رہا کیا جائے، اور اس کے علاوہ شاکر امان کو لاہور سے اغوا کیا ہے۔ میری گزارش ہے ادب احترام سے ان دونوں کو رہا کیا جائے۔ ایمانداری سے صحافت کے فرائض ادا کرنا جرم نہیں، سچ بولنا جرم نہیں ہے، مانا کہ میڈیا آپ کے کنٹرول میں ہے، لیکن انسانوں کو سانس لینے دو، خدا کی زمین پر خدائی دعوے نہ کرو۔ میں نے 5 حکمرانوں کو دعوے دیکھے اور ان کا زوال بھی دیکھا۔ ڈرو اس وقت سے جب رب کی لاٹھی تم پر آئے۔ اس وقت جنازے پڑے جا رہے ہیں اور پریس کانفرنسوں کے بازار گرم ہے حکمرانوں کے غلط بیانی کے۔ خدا ہم سب کو ہدایت دے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ۔